الرحمن جی ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اجمل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں لاوت اجمل اوان۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا ایف آئی آر والا بندہ نوکری کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ تو جہاں تک قانون کی بات ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندے کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے، چاہے وہ چوری کی ہے، چاہے ڈکیٹی کی ہے، چاہے قتل کیا، کوئی بھی ہے، لیکن جب تک وہ قانون کی نظر میں گناہ گار ثابت نہیں ہو جاتا، وہ بے گناہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب یہ بات کہ ایف آئی آر والا بندہ نوکری کے لیے اپلائی کر سکتا ہے کہ نہیں، تو ناظرین یاد رکھیے گا کہ ایف آئی آر والا بندہ نوکری کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، لیکن آج تک جتنے بھی لیٹر ریفیوز ہوئے ہیں نوکری والے، مثلا آپ نے اپلائی کیا، آپ پاس بھی ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو لیٹر نہیں ایشو کیا گیا، تو وہ ایف آئی آر کی وجہ سے نہیں بلکہ کنسیلمنٹ کی وجہ سے ہے۔ آپ کا لیٹر جو روکا گیا ہے وہ کنسیلمنٹ کی وجہ سے۔ اب کنسیلمنٹ کیا ہے؟ کنسیلمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب نوکری کے لیے فارم فل کیا تھا، اس میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ماضی میں کسی ایف آئی آر میں ملوث تو نہیں رہے، یا آپ کسی ٹرائل کو تو نہیں فیس کر رہے، یس یا نو میں جواب دینا۔ تو آپ نے نو کر دیا، آپ نے جھوٹ بول دیا، اور جب محکمے نے اپنے طور پہ انکوائری کی، تفتیش کی، تو آپ اس میں غلط ثابت ہوئے، آپ نے پتہ چلا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو اس چیز کو کہتے ہیں کنسیلمنٹ۔ اب آپ پاس بھی ہو گئے ہیں، آپ نے ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیا ہے، لیکن آپ کو نوکری کے آرڈر نہیں ملیں گے، چاہے آپ عدالت میں بھی چلے جائیں، عدالت بھی آپ کو نوکری کے آرڈر نہیں لے کے دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کنسیلمنٹ کی ہے، آپ نے چھپایا ہے بات کو۔ تو کنسیلمنٹ کبھی نہ کریں۔ آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی نوکری کا ایڈ آتا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے ان کی شرائط میں کہ جو اپلائی کرنے والا کینڈیڈیٹ ہے، نہ تو یہ ریکارڈ یافتہ ہو اور نہ ہی سزا یافتہ۔ تو یاد رکھیے گا، جب بھی ایف آئی آر ہوتی ہے نا، تو پولیس کے پاس دو طرح کی کیٹیگریز بنتی ہیں، ایک ریکارڈ یافتہ اور ایک سزا یافتہ۔ ریکارڈ یافتہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس نے آپ کو پکڑا، آپ کے اوپر ایف آئی آر کاٹی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو گلٹی قرار دے دیا، یعنی قصوروار ٹھہرا دیا، تب آپ ریکارڈ یافتہ بن گئے۔ دوسرا سزا یافتہ یہ کہ عدالت نے آپ کو سزا سنا دی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی وہ ریکارڈ یافتہ ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، پولیس نے آپ کو پکڑا اور آپ کا اوپر ایف آئی آر درج کی، لیکن آپ کی ایف آئی آر ڈسچارج کر دی، تب آپ ریکارڈ یافتہ نہیں ہوں گے، آپ نوکری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت کہ آپ کو پولیس نے پکڑا، ایف آئی آر درج کی اور انویسٹیگیشن کی، لیکن اس انویسٹیگیشن میں آپ بے گناہ ثابت ہوئے، تو آپ کو پولیس نے کالم نمبر 2 میں رکھ لیا، تب بھی آپ ریکارڈ یافتہ نہیں ہوں گے، آپ نوکری کے لیے اہل ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز کہ آپ عدالت سے باعزت بری ہوئے ہیں، ملٹیپل گراؤنڈ بیس پہ نہیں، یعنی کہ آپ نے کسی سے صلح کر لی، جو مدعی پارٹی دوسری پارٹی ہے اس سے صلح کر کے نہیں آپ بری ہوئے، یا عدالت نے آپ کو شک کی بنیاد پہ بری نہیں کیا، بلکہ آپ کا پورا ٹرائل چلا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ ثابت ہو گئے کہ آپ بے گناہ ہیں، تب بھی آپ نوکری کے لیے اہل ہیں۔ یہاں 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں، کہ جن کی وجہ سے نہ بندہ ریکارڈ یافتہ ہوتا ہے اور نہ سزا یافتہ، اور بندہ نوکری کے لیے اہل ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پولیس ڈسچارج کر دے۔ دوسری بات یہ کہ پولیس بے گناہ ثابت کر کے، بے گناہ لکھ کے کالم نمبر 2 میں رکھ لے۔ تیسری چیز کہ بندہ عدالت سے اپنا پورا ٹرائل فیس کرنے کے بعد باعزت بری ہو جائے، کسی ملٹیپل گراؤنڈ کی وجہ سے نہیں۔ ملٹیپل گراؤنڈ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ صلح نامہ نہ ہوا ہو، یا کسی کو شک کا بنا پہ فائدہ دے کے عدالت بندے کو بری کرے، بلکہ پیور اپنے پورے ٹرائل کو فیس کر کے عدالت کو یہ لگے کہ یہ بندہ واقعی بے گناہ ہے، اس کے اوپر جتنی بھی ایف آئی آر ہیں، جو بھی کیا گیا، یہ سب بے بنیاد ہے، تو تب بندہ ہر قسم کی نوکری کے لیے اہل ہے۔ پنجاب پولیس میں، فورسز میں، سندھ پولیس میں، کے پی کے، بلوچستان، ہر طرح کی پولیس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات
کہ کنسیلمنٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر، جو میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ کنسیلمنٹ ہوئی اگر تو پھر آپ کو آرڈر نہیں دیے جائیں گے۔